هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 28، فاعل کا بیان. اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 5 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری یہ 6ٹھی ویڈیو ہوگی، پارٹ نمبر 6 ہوگا ہمارا. ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فاعل کا بیان، فاعل کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، فاعل کے اعراب میں نے آپ کو بتا دیے، فاعل کی اقسام میں نے آپ کو بتا دی. اب جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فعل کی فاعل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت و عدم مطابقت کا بیان. اور اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو وہ صورتیں بتائیں کہ جب فعل کو مذکر لانا واجب ہے، اور وہ 2 صورتوں میں ہیں، وہ میں نے دونوں صورتیں جو ہے وہ آپ کو ذکر کر دیں. اب جو اس کلاس میں ہے وہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں، وہ وجوبی تانیث کی 3 صورتیں پڑھیں گے. ایک مرتبہ دوبارہ سے اس سلائیڈ کے ذریعے سے آپ اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں کہ فعل کی فاعل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت و عدم مطابقت کا بیان ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا سمجھنے کے لیے کہ فعل کو مذکر لانا واجب ہوگا، یا پھر فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، یا پھر فعل کو مذکر و مؤنث دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں. اچھا، فعل کو مذکر لانے جب واجب ہوگا اس کی دو صورتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فعل کو مؤنث لانا واجب ہونے کی صورتیں. اچھا، فعل کو جو ہے وہ مؤنث ذکر کرنے کی وجوبی طور پہ 3 صورتیں ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی صورت کہ جس وقت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا. کیا؟ پہلی صورت کہ جس وقت میں فعل کو مؤنث لانا، مذکر نہیں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، مؤنث لانا واجب ہوگا. کب؟ کہ جب فاعل مظہر و مؤنث حقیقی ہو. اچھا، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو. کیا؟ فاعل مؤنث و مظہر حقیقی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان کیا؟ فاصلہ بھی نہ ہو. اچھا بھیا، دیکھتے ہیں جب فاعل مظہر کا مطلب تو میں نے پچھلی والی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور مطلب 2-3 کلاسوں سے ہمارا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. مظہر کا مطلب تو اس میں ظاہر ہے، مؤنث کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اور مؤنث حقیقی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود ہو. اگر آپ کو یہاں پہ ڈیفینیشن میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو اور آپ کے ذہن میں اتنا جو ہے وہ دماغ یہاں پہ چل نہ رہا ہو، تو آپ پہلے ایسا کریے گا کہ فاعل مظہر کی تعریف آپ سمجھیے گا، پھر مؤنث حقیقی کی تعریف آپ سمجھیے گا، پھر آپ اس عبارت کو سمجھیے گا، پھر آپ کو اچھا بھی لگے گا اور ذہن میں بھی رہے گا، اور آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ کو دیکھیں، جب فاعل مظہر و مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو. دیکھیں یہاں پر قامت امرأۃن، یہ والی مثال آپ لے لیں. اچھا جناب، یہ جو امرأۃن ہے یہ ہے فاعل، اور قامت جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو امرأۃن فاعل ہے، اس کی بنا کے اوپر، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہم نے پیچھے فعل کو مذکر یا مؤنث ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں امرأۃن ہے کیا؟ بتائیے. یہ اس میں فاعل مظہر ہے، ظاہری طور پر ہے، ضمیر تو نہیں بن رہی فاعل. آپ کہیں گے ہاں یہ تو فاعل مظہر ہے. اچھا جناب، کیا یہ فاعل مؤنث حقیقی ہے؟ امرأۃن اس کے مقابلے میں یہ عورت، تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا؟ مرد. ہاں ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر فاعل مظہر ہے و مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، بالکل فاعل مظہر بھی ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے. اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، فعل کو ہم کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لے کر آ جاتے ہیں، قامت. لیکن ایک منٹ، ابھی ایک اور تیسری شرط بھی ہے. دیکھیں آپ، کیا فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟
نہیں ہے. بس اب تو پکا ہو گیا کہ اب آپ کو فعل کو واجب ہوگا کہ فعل کو آپ مؤنث ہی ذکر کریں. تو فعل کو مؤنث لانے کی پہلی وجوبی صورت یہ ہے کہ جب فاعل مضمر و مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہ ہو. دیکھیں یہاں میں نے آپ کو یہاں پر لکھ بھی دیا, تینوں مثالوں پر بھی آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں. قامت امرأتن, قامت امرأتانی اور قامت فاطماتن, بس یہ واحد تثنیہ اور جمع کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. بات تو قامت امرأتن سے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں یہاں اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے, یعنی اس کے مدلول کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود ہے, بس اسی لیے فعل بھی کیا ہے, مؤنث ہے فعل. ٹھیک ہے, چلے جناب آگے چلتے ہیں. وجوبی تانیث کی صورتیں پڑھ رہے ہیں ہم, دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں آپ کو. اور پہلی صورت جو ہے وہ جب فعل کو مؤنث لانا جب واجب ہوگا, اس کی پہلی صورت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے وہ ہم لوگ اس کی دوسری صورت پڑھ رہے ہیں کہ جب فعل کو کیا مؤنث لے کر آنا ہوگا. دیکھتے ہیں جناب, جب فاعل ضمیر مستتر ہو. اچھا ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر تو وہ ہوتی ہے جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. ضمیر کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. ان 5 قسموں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے, پوشیدہ ہوتی ہے. فعل ماضی کے اندر جیسے 14 سیغے ہیں تو ان میں جو ہے وہ 2 سیغے ایسے ہیں, پہلا اور چوتھا. ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اور 12 سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے. بارز کہتے ہیں نظر آنے والی کو. تو ضربتو میں تو ضمیر نظر آ رہی ہے, اور ضربہ میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ہوا ضمیر مستتر ہے. تو مستتر کا مطلب یہ ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جب فاعل ضمیر مستتر ہو. ضمیر مستتر کا مطلب وہ ضمیر ہو اور چھپی ہوئی ہو, پوشیدہ ہو. ٹھیک ہے, تو کیا جب ضمیر ہو پوشیدہ چھپی ہوئی ہو اور مؤنث حقیقی یا معنوی کی طرف لوٹ رہی ہو. اچھا غائب کی ضمیر ہے تو وہ پیچھے لوٹتی ہے. ہم نے پڑھا تھا ضمائر کے بیان میں راجع اور مرجع, ایک ہوتا ہے راجع اور ایک ہوتا ہے مرجع. ٹھیک ہے, راجع کیا ہوتا ہے لوٹنے والی ہے نا, اور مرجع کیا ہوتا ہے جس مقام کے اوپر وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہوتی ہے, وہ مرجع. تو ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر لوٹ رہی ہو اور اس کا جو مرجع ہے یعنی لوٹنے کا جو مقام ہے وہ یا تو مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو یا پھر مؤنث معنوی کی طرف لوٹ رہی ہو, تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا. تو فعل کو مؤنث لانے کی دوسری جو وجوبی صورت ہے, واجبی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ فاعل ضمیر مستتر ہو اور مؤنث حقیقی یا معنوی کی طرف لوٹ رہی ہو. یہاں پہ میں نے آپ کو مؤنث حقیقی اور معنوی کی دونوں کی مثالیں میں نے ذکر کر دی ہیں. دیکھیں یہ مثال ہے ہندن قامت. اچھا بھائی, یہ جو ہندن ہے یہ ہے مبتدا. ٹھیک ہے, کیونکہ شروع میں معرفہ آتا ہے تو مبتدا بناتے ہیں. قامت جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے, قامت جو فعل ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے ہیا ضمیر, اور وہ ہیا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے, اور اس ہیا ضمیر کو ہم لوٹا رہے ہیں کہاں پر, کہاں لوٹا رہے ہیں بھائی, پیچھے لوٹا رہے ہیں نا, ہندن کی طرف. اور یہ جو ہندن ہے یہ کیا ہے, یہ ہندن عورت کا نام ہے بھائی, مؤنث حقیقی ہے, یہ مؤنث حقیقی عورت کا نام ہے, عورت کے لیے ہی بولا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ ہندن کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے, مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہے, اور قامت جو فعل ہے وہ مؤنث ہے اور مؤنث ہی ذکر کیا جائے گا. کیونکہ اس میں ایک ضمیر ہے, کیونکہ جب فاعل ضمیر مستتر ہو اور مؤنث حقیقی یا معنوی کی طرف لوٹ رہی ہو تو فعل کو کیا مؤنث ہی ذکر کیا جائے گا. مؤنث حقیقی کی تو یہ والی مثال ہو گئی, قامت میں سے ایک یا ضمیر ہے جو نکل کر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے اور پیچھے اس کے مؤنث حقیقی ہے.
मुअन्नस मानवी की जो मिसाल है वो अशम्सु तलाअत, अशम्सु मारफा मुब्तदा हो गया, तलाअत फेल है, सीगा वाइद मुअन्नस गाइब है और इसमें हिया ज़मीर है और हिया ज़मीर जो है वो निकल कर पीछे की तरफ लौट रही है और वो जो पीछे जो है वो मुअन्नस है। मुअन्नस नहीं, ये तो अशम्सु तो मुज़क्कर है भाई, सूरज तो मुज़क्कर होता है, ये मुअन्नस कैसे भाई? ये मुअन्नस ही है क्योंकि अरब के लोग इसे मुअन्नस कहते हैं, तो ये मुअन्नस सिमाई है, मुअन्नस मानवी है, इसमें अलामत तो नहीं है लेकिन मानवी तौर पे ये मुअन्नस ही है। ठीक है भाई, ये मुअन्नस मानवी है तो मुअन्नस मानवी की तरफ हिया ज़मीर लौट रही है, तो तलाअत फेल में हिया ज़मीर फ़ाइल बन रही है और वो पीछे मुअन्नस मानवी की तरफ लौट भी रही है, तो लिहाजा तलाअत फेल को ज़िक्र करेंगे क्या? मुअन्नस। तो फ़ेल को मुअन्नस ज़िक्र करने की ये मैंने आपको दूसरी जो है वो वजूबी सूरत मैंने आपको बता दी है कि जब फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर हो और मुअन्नस हकीकी या मानवी की तरफ लौट रही हो। दोनों की मिसाल ये नीचे मैंने आपको ये लिखकर भी आपको मैंने बता दिया है, एरोस भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से तो ये कि थोड़ा सा गौर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर के ज़रिए से ही जो है वो अच्छा खासा आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उसकी भी मैंने आपको वज़ाहत जो है वो दे दी है। एक आपको तीसरी सूरत में आपको बता रहा हूँ कि जब फ़ेल को मुअन्नस लाना होगा, फ़ेल को मुअन्नस लाने की तीसरी वजूबी सूरत क्या है कि जब फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर हो, ये तो हम समझ गए कि फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर हो। अच्छा ठीक है, अच्छा फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर जमा मुअन्नस सालिम हो, जमा भी हो मुअन्नस भी हो सालिम भी हो। जमा यानी जमा के ऊपर एक दो से ज़्यादा के ऊपर दलालत करती हो, मुअन्नस का मतलब मुअन्नस वाली जमा हो और सालिम का मतलब कि जब वाइद से जमा बनाई जाए तो वाइद का सीगा सलामत रहे, तो उसको कहते हैं ना जमा मुअन्नस सालिम, उसको कहते हैं जमा सालिम। और जमा सालिम की दो किस्में होती हैं, एक मुज़क्कर सालिम एक मुअन्नस सालिम। हम मुअन्नस सालिम की बात कर रहे हैं अभी पहले वाले हिस्से में। कह रहे हैं कि जब फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर हो और जमा मुअन्नस सालिम हो या मुअन्नस की मुज़क्कर की नहीं, मुअन्नस की जमा तकसीर हो, मुअन्नस की जमा तकसीर यानी जमा मुकस्सर, वो जमा जिसको बनाते वक्त वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता बल्कि टूट फूट जाता है, जैसे रजुलन से रिजालुन। ठीक है, तो अब दोबारा इस इबारत को पढ़ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता रहता हूँ, साथ साथ पिछली तारीफ़ भी वो जो है मैं आपको याद करवाता रहता हूँ। इससे जो क्या होता है कि इबारत जो है वो आसान हो जाती है ना, हल करना उसको आसान हो जाता है। कह रहे हैं जब फ़ाइल ज़मीर मुस्ततर हो और जमा मुअन्नस सालिम या जमा मुअन्नस की जमा तकसीर की जानिब लौट रही हो, इस सूरत में फ़ेल वाहिद व जमा दोनों तरह लाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अच्छा ये मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं कह रही, वाहिद और जमा दोनों तरह लाया जा सकता है, लेकिन उसको लाना तो मुअन्नस ही होगा। ठीक है, देखें भाई, अज़्ज़ैनबातु जाअत, ये जो जाअत है ये फ़ेल है। इस फ़ेल में ये मुअन्नस का फ़ेल है, चौथा सीगा है, सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब है और ये जो चौथा सीगा होता है इसमें एक ज़मीर होती है हिया। अब ये यहाँ पर भी हिया ज़मीर मौजूद है और वो हिया ज़मीर लौट रही है पीछे किसकी तरफ? जमा मुअन्नस सालिम की तरफ। तो लिहाजा अब जाअत फ़ेल में हिया ज़मीर मौजूद है, वो ई ज़मीर जो है वो फ़ाइल बन रही है और पीछे की तरफ लौट रही है, तो बस अब फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब होगा। या फिर जमा मुकस्सर की तरफ लौट रही हो, देखें अल फ़वातिमु दरबत, दरबत में भी वो ई है, चौथा सीगा है, या ज़मीर है, पीछे जमा मुकस्सर की तरफ लौट रही है, जमा मुकस्सर की तरफ, और मुअन्नस की जमा मुकस्सर है ये अल फ़वातिमु, फ़ातिमतु है ना, मुअन्नस है ना फ़ातिमतु, तो फ़ातिमतु अल फ़वातिमु, तो ये मुअन्नस की जमा मुकस्सर है, ये उसकी तरफ जो है वो ज़मीर जो है वो लौट रही है।
تو المختصر کیا کہ یہاں پر الزینبات جاءت یہ مثال ہو گئی، الفواتم ضربت، یا پھر یہ کہ جاءت کو آپ جئنا بھی ذکر کر سکتے ہیں، جمع بھی ذکر کر سکتے ہیں. یہ اگلی والی اضافی بات ہے کہ فعل کو واحد اور جمع دونوں طرح سے لایا جا سکتا ہے. یہاں پر بھی جاءت جئنا بھی آپ جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. تو آج کی جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا فعل کی فاعل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت و عدم مطابقت کا بیان چل رہا ہے ہمارا، اور اس میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے. آج جو ہے وہ ہم نے پڑھا فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہوگا، اور فعل کو مؤنث لانے کی 3 وجوبی صورتیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.